لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه وشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين غوث اعظم بمنی بے سر و سامان مدد قبل دین مدد کعب ایمان مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکست رات پشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی قادر یمنع یا غوث اعظمی زنم دمز شیخ احمد رضا خان خطب عالمی زنم آئیے جی لگا کر سب سے پہلے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقا نامدار مدینے کے تاجدار سید ابرار و اخیار کائنات کی پہلی فصل بہار شافع روز شمار مکی سرکار مدنی تاجدار یعنی احمد مختار کی بارگاہ گوہر بار میں غلامانہ خادمانہ عاشقانہ انداز میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحکم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة وسلام علیک یا سید یا حبیبی یا رسول بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ عزیزان ملت رفیقان محترم اگر آپ مناسب سمجھیں تو پیچھے والی کرسیاں چھوڑ کے آگے والی پکڑ کہ تھوڑی ہی دیر کے اندر گلے گلزار قادریت حضرت علامہ مولانا سید شاہ عبد القادر جیلانی میاں باپو تشریف لانے والے ہیں مجھے یار یہ بتائیے کہ آل رسول سے ہمیں دور ہونا چاہیے کہ قریب ہونا چاہیے؟ تو پہلے یہ قریب والا حصے پہ آپ قبضہ جما لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت تشریف لائیں اور بعد میں آنے والے آپ سے آگے رہ جائیں۔ میرے پیارے، آل رسول کا دامن یہاں تھامے رکھیں انشاءاللہ عز و جل، پھر آل رسول تو آل رسول ہے، عالم دین تو عالم دین ہے۔ بروز قیامت ایک جنتی کو بھی دوسرا انسان پکڑے جب وہ جنت میں جا رہا ہو، کہے گا کہ کہاں جا رہا ہے؟ وہ کہے گا دیکھ نہیں رہا جنت میں جا رہا ہوں۔ کہا کہ کیا تو مجھے پہچانتا نہیں ہے؟ تو ایک جنتی بھی پھر اس دوسرے آدمی کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل کروا دے گا۔ تو پھر جب ایسی ہستیاں آئیں تو ہم دور نہیں رہیں بلکہ قریب آ جائیں۔ یار آپ تین لوگ کیا ناراض ہو گیا میرے سے؟ اور چار یاروں کی نسبت سے یہ چار بھی، ارے مسکرائے سبحان اللہ۔ اے مسلمان کو مسکرا کے دیکھنا یہ بھی صدقہ ہے۔ ہاں بہت سارے کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اس طریقے سے گھورتے ہیں جسے ابھی کھا جائیں گے، ایسا نہ ہو بلکہ مسلمان کو دیکھو تو چہرے پہ مسکراہٹ ہو۔ اب سبحان اللہ بھی تو کہہ دو۔ اور میرے پیارے، پھر یہ آج کی عظیم الشان کانفرنس رضائے مصطفیٰ کانفرنس، پیچھے والوں کے نمبر نہیں ہے میرے پاس، شاید آواز نہیں پہنچ پا رہی۔
ماشاءاللہ بڑے اچھے لوگ ہیں، سبحان اللہ. ہاں ورنہ کہیں کہیں اتنے ڈھیٹ ہوتے ہیں، اللہ ہی رحم کرے. ہاں بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ قسم کھا کے بیٹھتے ہیں کہ جیسے اس کرسی کو اپنے گھر پہ لے کے جائیں گے، چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے. لیکن ماشاءاللہ یہ چونکہ مفتی اعظم راجستھان کا چمنستان ہے، جنہوں نے اپنے خون سے اس خطے کو سینچا اور علم و عرفان کا دریا بہایا. ارے راجستھان پہ احسان ہے کہ نہیں ہے؟ پورے صوبے کے اندر جگہ جگہ آپ نے مدارس قائم کی تاکہ علم کی شمع روشن ہو. تھا تو یہ ریگستان کا علاقہ، لیکن مفتی اعظم اشفاق ملت نے اس کو علم کا عرفان بنا ڈالا ہے. وہ ناگور کی سرزمین ہو یا سجان گڑھ کی ہو یا لاڈنو کی ہو یا میرتا کی ہو یا کہیں کی بھی ہو، جودھ پور سے آپ نے پورا کام راجستھان کے اندر انجام دیا، اسفار کیے. اور یاد رکھنا عالم دین آپ نے سنا ہوگا کہ حاجی اتنے لوگوں کی بروز قیامت بخشش کروائے گا، حافظ اتنے لوگوں کی کروائے گا، یہ اتنے لوگوں کی کروائے گا. لیکن سنیں، جو عالم دین ہوتا ہے، عالم ربانی ہوتا ہے، تو پھر وہ گنتی سے نہیں کہ اتنے سو کی اتنے سو کی اتنی پشتوں کی نہیں، بلکہ چاہے جتنوں کے ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل، انہوں کے عرص پاک میں آج ہم حاضر. اور یاد رکھنا انہوں نے ہماری گھٹی کے اندر مسلک اعلیٰ حضرت پلایا. اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ہیں؟ رسول ہیں. اور یہاں سمجھ لیں کہ ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے، رسول ہیں. ان کے وہاں ہے کہ تھے، مر گئے، معاذ اللہ مٹی مل گئے، لیکن ہمارا عقیدہ وہی ہے جو قرآن نے بتایا. رسول ہیں یعنی زندہ ہیں. اسی لیے میرے امام نے کہا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. ہاں، اور کلمہ وہ بھی یہی پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں. ارے ایسا ٹھنڈا بولو گے تو کیسے کام چلے؟ ابھی تو آپ کی اوپننگ ہے، ابھی تو تازہ دم ہے. ماشاءاللہ، یہ ہاتھ اللہ رب العزت سلامت رکھے. اور آپ سب کو بار بار اس عرص پاک کے صدقے میں اور اس کانفرنس کی برکت سے مولا بار بار مدینے پاک کی با ادب، مقبول اور بغیر سیلفی کی حاضری نصیب فرمائے. ہاں، یہ آج کل بڑا سیلفی کا بڑا ماحول خراب چلا ہے. گھر سے نکلا، گاڑی میں بیٹھا، یہاں چلا وہاں چلا، ہوٹل میں پہنچا، احرام باندھا، یہاں پہنچا. اور کچھ تو بدبخت ایسے نالائق ہیں کہ انہوں نے اس خطے کو، اللہ اللہ یاد رکھنا، جہاں میرے آقا آرام فرما ہے وہ حصہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے. اور وہاں ادب یہ ہے کہ بزرگان دین کا عالم یہ تھا کہ وہ وہاں سانس بھی نہیں لیتے تھے، اپنی سانس بھی روک لیا کرتے تھے. لیکن آج کل کچھ ایسے ہو گئے ہیں جنہوں نے معاذ اللہ اسے پکنک پوائنٹ سمجھ لیا ہے، اور سارا یہ سیلفی اور انسٹاگرام اور ان ریلز کے چکر کے اندر وہاں پہ اپنی ویڈیو ڈالنے کے چکر میں کوئی بیوی کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر وہاں گھوم رہا ہے، کوئی گردن میں ہاتھ ڈال کے گھوم رہا ہے. ارے نالائق، تو کھڑا کہاں ہے؟ یہ وہ روزہ رسول ہے کہ جہاں 70,000 شام، 70,000 صبح، یعنی 1,40,000 فرشتے روزانہ آتے. اور جو ایک بار آ گیا، ایک ہی بار آیا ہے،
واپس موقع اسے نہیں ملے گا. اس بارگاہ کے اندر اس انداز سے بے ادبی سے تو پیش ہو رہا ہے. یاد رکھنا یہ وہ بارگاہ ہے کہ اگر یہاں بے ادبی کی پوری زندگی کے عمل برباد ہو جائیں گے. میرے پیارے جب مولا وہ سعادت آپ کو بخشے کہ آپ روضہ رسول پہ جائیں یا کعبہ معظمہ کا طواف کریں, عمرہ کریں, حج کریں, تو اپنے آپ کو اس سیلفی کی نحوست سے بچائیں. یا ادھر ڈالا ادھر پھینکا, ادھر ڈالا ادھر پھینکا, نہیں. میرے پیارے کوئی جمعہ خضراء کو پیٹ دے رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے. ارے وہاں ایک ایک سانس قیمتی ہے, ایک ایک سانس قیمتی ہے میرے پیارے. اور یاد رکھنا یہ اللہ رب العزت کا سب سے بڑا احسان, انعام ہمارے اوپر یہ ہے کہ اس نے اپنے محبوب کی امت میں ہمیں پیدا کر دیا. اور یہی ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ ہے, کیونکہ یاد رکھنا یہ وہ امت ہے کہ جب امتیں پیش کی جا رہی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی دیکھا, اور جب اس امت کے احوال کو دیکھا عرض کرتے مولا یہ امت مجھے دے دے. رب نے فرمایا موسیٰ یہ امت تو میرے محبوب کی ہے. تو حضرت موسیٰ عرض کرتے مولا پھر مجھے اپنے محبوب کا امتی بنا لے. ہاں یہ وہ امت ہے کہ جس میں پیدا ہونے کی خواہش انبیاء نے بھی کی ہے. اور آپ جانتے ہیں قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے. لائیں گے کہ نہیں لائیں گے؟ ہاں زندہ آپ کو اللہ رب العزت نے اٹھا لیا. قرب قیامت میں آپ پھر تشریف لائیں گے اور نکاح بھی کریں گے. نعرہ تکبیر, پہلا نعرہ آپ لگا رہے ہیں اس بزم کا, ادھر ٹھنڈا لگائیں گے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, عشق محبت, عشق محبت, پیار محبت, پیار محبت. حضرت مولانا رفیق رضا قادری صاحب ماشاء اللہ. میرے پیارے حضرت تشریف لا چکے ہیں جو, اور آپ کے سامنے وہ شخصیت موجود ہو چکی ہے جو اپنے اندر کوئی ایک خوبی لیے نہیں بلکہ کئی خوبیاں لیے ہوئے. آپ جہاں مداح رسول ہیں اور پھر ایسے ویسے نعت خواں نہیں ہیں. میرے پیارے یہ وہ پرسنالٹی ہے کہ جنہوں نے حضور تاج الشریعہ کو بھی سنایا ہے. تاج الشریعہ کی بات ہے اور قائد ملت کو بھی سناتے ہیں, اور آج انشاءاللہ ہمیں بھی سنائیں گے. اور صرف اتنا نہیں ہے بلکہ اعلیٰ حضرت کو بھی سنایا ہے. اتنی عمر کیسے ہوگی؟ میرے پیارے اعلیٰ حضرت کے مزار پہ کھڑے ہو کے اعلیٰ حضرت کو بھی سنایا, مفتی اعظم کو بھی سنایا, حجت الاسلام کو بھی سنایا, مفسر اعظم کو بھی سنایا ہے, اور تاج الشریعہ کے سامنے بھی سنایا تھا. اور تاج الشریعہ کے مزار پاک پہ کھڑے ہو کے آج بھی تاج الشریعہ وہ شخصیت میرے پیارے آج ہمارے سامنے موجود ہے. انشاءاللہ آپ محظوظ ہوں گے. اور یاد رکھنا یہ نعت پاک کیا ہے؟ یہ نعت پاک کہ جس کے ذریعے سے ہم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیتے اور اپنی تمناؤں, آرزوؤں, خواہشوں کو لے کے آقا کے روزے پہ حاضر ہوتے ہیں. اور جب حاضر ہو جاتے ہیں عالم تصور کے اندر
تو پھر یہ وہ بارگاہ ہے کہ یہاں سے کوئی خالی لوٹایا نہیں جاتا۔ امام عشق محبت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، اور دینے کا عالم یہ ہے کہ منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے، ہم سے فقیر بھی اب پھیری کوٹتے ہوں گے، ارے اب تو غنی کے در پر بستر جما دیا، جس نے جو مانگا ہے میرے آقا نے اسے دیا ہے۔ اگر کسی نے دنیا مانگی ہے میرے آقا نے دنیا دی ہے، کسی نے دین مانگا ہے میرے آقا نے دین دیا ہے، غرض کہ جس نے جو مانگا، اور میرے آقا تو میرے آقا ہے، میرے آقا کے پیارے لاڈلے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العزت نے وہ تصرف جو ہے وہ تصرفات عطا فرمائے کہ ان کا غلام کہیں سے بھی یا غوث کہے میرے غوث اعظم اس کی مدد فرماتے۔ بہت سارے انگوٹھی کے چکر کے اندر پڑے ہیں، اور ایک صرف ارادہ یہ کہنے لگا کہ صاحب ہم تو تعزیہ منائیں گے، امام حسین پہ ڈھول نگاڑے بجائیں گے، گائیں گے، یہ امام پاک کی یاد ہے۔ ہم نے کہا بے وقوف، یہ ڈھول نگاڑے سے امام حسین کی یاد نہیں ہوتی، اور ان سے مدد حاصل کرنے کے لیے ہمیں ان خرافات کی حاجت بھی نہیں ہے۔ ہمارے امام پاک ہوں یا غوث اعظم ہو یا غریب نواز ہو یا اولیاء کرام ہوں، اللہ نے ان کو وہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ یہ اپنی قبر کے اندر لیٹے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ان کا چاہنے والا کہیں سے بھی پکارے ان کی مدد وہاں پہنچتی ہے۔ میرے پیارے مسلک اعلیٰ حضرت کے اوپر سختی سے قائم رہیں۔ اب آئیے